ناظرین محترم، کسی کی تحقیر کرنے اور اذیت پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے ایسے لقب سے منسوب کیا جائے جس سے اسے تکلیف یا اذیت پہنچے۔ مثال کے طور پر کسی کو لنگڑا یا لولا کہہ کر اسے دکھ پہنچایا جائے۔ اس رویے سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں اور تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مخاطب کمزور ہو تو نتیجہ اس کی دل آزاری اور نفسانی اذیت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر مخاطب طاقتور ہو تو وہ بھی اس قسم کے القابات سے بولنے والے کو نوازتا ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی بنا پر مہذب معاشروں میں اس قسم کا رویہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ اس اخلاقی قباحت کی بنا پر اس رویے کی قرآن حدیث میں سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ برے القاب سے کسی کو پکارنا در حقیقت ایک اذیت دینے کا عمل ہے اور اذیت دینے کی احادیث میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ کسی کا نام بگاڑنا یعنی ایسے نام سے پکارنا جو اسے برا لگتا ہو، مثلا لمبو، کالو، موٹو وغیرہ کہنا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو برے لقب سے پکارنا قرآن مجید کی آیت کی روح سے حرام اور سخت گناہ ہے۔ بلا وجہ شرعی کسی بھی شخص کو برا کہنا جو اس کے دل شکنی کا باعث بنے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی اے ایمان والو، نہ مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کریں اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر اس رویے کو برا سمجھا گیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور جو لوگ اس سے باز نہ آئیں انہیں ظالموں کی صف میں شامل کیا گیا ہے۔ لہذا دوسروں کا نام بگاڑنے سے بچیے، اور جو بگاڑتا ہے اسے نرمی سے منع کیجیے۔ نقلیں اتارنا، کسی کے چلنے، بات کرنے، پھر ہاتھ وغیرہ ہلانے کا طریقہ دیکھ کر بعض بچے اس کے سامنے اس کی نقل اتارتے ہیں، جس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے اور اذیت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ بحوالہ معجم اوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386، حدیث نمبر 3607۔ لہذا دوسروں کی نقلیں اتارنے سے بچیے۔ دوسروں سے مانگ کر چیز کھانا، بعض بچوں میں ایک بری عادت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے مانگ کر چیزیں کھاتے ہیں، کہ یہ اچھی عادت نہیں، اس سے ان کا وقار، امیج بھی خراب ہوتا ہے، اور اس بری عادت کی وجہ سے دوسرے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو چاہیے کہ کھانے کی چیز اپنے گھر سے لے کر جائیں اور دوسروں سے مانگ کر مت کھائیں۔ برے القاب سے کسی کو پکارنا در حقیقت ایک اذیت دینے کا عمل ہے، اور اذیت دینے کی احادیث میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ مسلمان کو اذیت نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ، اور ان میں عیوب مت تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب گیری کرتا ہے، اور جس کی عیب گیری اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے لگے وہ ذلیل ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2121۔ تفسیر تبری میں ہے کہ والذی ہوا اولی الاقول فی تعویل ذلک عندی بالصواب ان یقال ان اللہ تعالی ذکرہ نہى المؤمنین ان یتنابذوا بالالقاب والتنابذ بالالقاب هو دعاء المرء صاحبه
بما صاحبه بما يكره من اسم أو صفة وعم الله بنهية ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعد في غير جائز الأحد من المسلمين أن ينبذ أخاه باسم يكره أو صفة يكرهها وإذا كان ذلك كذلك صحة الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها كلها ومن لم يكن بعد ذلك أولى بالصواب من بعد أن كل ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينبذ بعضهم بعضا محاولہ تفسیر طبری جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 302۔ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً جائز اور شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ بات فی نفس ہی سچی ہو۔ فَإِن كُلُّ حَقٌّ صَدَقَ وَلَيْسَ كُلُّ صَدَقَ حَقًّا، یعنی ہر حق سچ ہے مگر ہر سچ حق نہیں۔ ابن سنی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من دعا رجلا بغیر اسمہ لعنتہ الملائکہ فی التیسیر ای بالقلب یقرأها لا بنحوہ یا عبد اللہ، یعنی جو شخص کسی کو اس کا نام بدل کر پکارے فرشتے اس پر لعنت کریں، تحسیر میں ہے یعنی کسی بد لقب سے جو اسے برا لگے، نہ کہ اے بندہ خدا وغیرہ سے۔ بحوالہ التحسیر شرح جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416۔ طبرانی معجم اوسط میں بسند حسن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایذا دی۔ بحوالہ المعجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373، حدیث نمبر 3632۔ بحر الرائق اور در مختار میں ہے فی القنیت قال یہودی او مجوسی یا کافر ثم ان شک علیہ ومقتضاہ ان یعذر لارتکابہ الاثم، یعنی جس نے کسی ذمی یہودی یا مجوسی سے کہا کہ اے کافر اور یہ بات اسے گراں گزری تو کہنے والا گنہگار ہوگا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تعزیر کی جائے گی۔ بحوالہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329، کتاب الحدود باب التعزیر، مطبوعہ مجتبائی دہلی۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 204، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9۔ برے القابات سے پکارنا بدگوئی کا ایک پہلو ہے جس کے بارے میں حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 977۔ برے ناموں سے منسوب کرنا در حقیقت مسلمان کی عزت کی اس قدر حرمت ہے کہ جو کوئی اس حرمت کو نقصان پہنچائے اس کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں اور اللہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی نفل اور فرض دعا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9۔ برے القابات سے پکارنا بدگوئی کا ایک پہلو ہے جس کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 977۔ برے ناموں سے منسوب کرنا در حقیقت مسلمان کی عزت کی اس قدر حرمت ہے کہ جو کوئی اس حرمت کو نقصان پہنچائے اس کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اونچا سنتے تھے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ حضور علیہ السلام کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے گئے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اسے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ غصہ میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا کہ فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ عار دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کو، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ بحوالہ تفسیر خازن سورہ حجرات۔ آیت کی دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلودہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب البراء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حارث بن وہب خزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ بحوالہ جامع ترمذی کتاب الصفہ۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ شان نزول آیت مبارکہ کے اس حصے کے نزول سے متعلق روایات یہ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آیت کا یہ حصہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ بحوالہ تفسیر خازن۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے، اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بحوالہ جامعہ ترمذی کتاب المناقب باب الفضل ازواج النبی۔ ناظرین محترم، آیات مبارکہ میں عورتوں کا جدا گانا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم، نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت اور محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 194۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بحوالہ جہنم کے خطرات صفحہ نمبر 173۔ کثیر احادیث میں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ بحوالہ جامعہ ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی المرأة۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگر اس کے بدلے میں مجھے مال ملے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد کتاب الادب فی الغیبہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں آؤ، چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہوگا۔ بحوالہ موسوعۃ ابن ابی دنیا حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، اس کو طعنہ مارنا یا عار دلانا، اس پر ہنسنا، اس کو برے القاب سے یاد کرنا اور اس کی ہنسی اڑانا، مثلا آج کل کے بدعم خود اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کے حقیر ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کی بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور قسم قسم کی دل آزاری القاب سے یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی طعنہ زنی کرتے ہیں، کبھی عار دلاتے ہیں، کبھی سب حرکتیں حرام اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ
تمسخر اور اہانت آمیز القاب سے ان کو عار دلاتے اور تانا زنی کرتے رہتے ہیں، اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے، اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے تو یقیناً وہ قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے، اور دنیا میں ان غریبوں کے آنسو کا خداوندی کا سیلاب بن کر ان مالداروں کی محلات کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گی۔ بحوالہ جہنم کی خطرہ، صفحہ نمبر 175۔ یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ بحوالہ مرات المناجی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 493۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قادر تھے، کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو، اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159۔ مزید فرماتے ہیں کہ وہ مزاح جس سے زیادہ کیا جائے، جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اس میں مصروف رہا جائے، اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے، لیکن ہمیشہ اس کام میں لگ جانا مذموم ہے، اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اور ہیبت وقار ختم ہو جاتا ہے، لہذا جو مزاح ان امور سے خالی ہو وہ قابل مذمت نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں اور میں خوش طبعی، میں سچی بات ہی کہتا ہوں۔ بحوالہ معجم العسط باب الالف من اسمہ احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283۔ لیکن یہ بات تو آپ کے ساتھ خاص تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا، لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مزاح اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائیں، خواہ جس طرح بھی ہو، اور اس کی وعید بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کوئی بات کہتا جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا، اس کی وجہ سے سوریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم میں گرتا ہے۔ بحوالہ مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ بحوالہ سبل الہدی والرشاد الباب الثانی والعشرون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، ابو عمیر چڑیا کا کیا ہوا؟ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب الانبساط الی النساء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو ارشاد فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے،
بحوالہ ترمذی کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 1999۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ انہوں نے پریشان ہو کر عرض کی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یعنی بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم انہیں کنواریاں بنایا۔ بحوالہ مشکات المصابیح کتاب الآداب۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے، جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے پر ہی عیب لگایا جائے گا۔ بحوالہ تفسیر روح المعانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ بحوالہ مسلم، حدیث نمبر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، بےہودہ ہوتا ہے۔ بحوالہ ترمذی کتاب البر والصلہ، باب ما جاء فی اللعنہ، حدیث نمبر 1984۔ ولا تنابذوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 اقوال ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہے تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے عار دلائی جائے۔ یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں اس عمل کی وعید بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ بحوالہ ترمذی کتاب صفت القیامہ، حدیث نمبر 2513۔ بعض علماء نے فرمایا کہ برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہے جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذی النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو تراب، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا سیف اللہ تھا۔ اور جو القاب گویا کے نام بن گئے اور القاب والے کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے اعمش اور اعرج وغیرہ۔ بحوالہ تفسیر خازن۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ ارشاد فرمایا مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، تو اے مسلمانوں کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، اور جو لوگ ان تمام افعال سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ بحوالہ تفسیر خازن، سورہ حجرات، آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک، مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ نمبر 2، عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ نمبر 3، مسلمان بھائیوں کو نسبی طعنہ دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے۔ نسبی طعنے کا بیمار عورتوں میں زیادہ ہے۔ انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے، نامعلوم بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ تر اپنے دوستوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، اور یقیناً ایسا کرنے سے ہر کسی کا دل دکھتا ہے۔ آپ خود اپنے ساتھ سوچو
اگر کوئی آپ کو آپ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارے تو آپ خود کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ہر کسی کو برا ہی لگتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں، اور اگر اب تک کرتے آ رہے ہیں تو ان دوستوں سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ ایک گناہ ہے، اور آئندہ سے لوگوں کو اچھے اچھے القابات اور ناموں سے پکاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور ویڈیو میں عرض کریں گے۔